جب مئی 2025 میں جی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار آ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہ ایک نعرہ بلند کرتے تھے جس کے اوپر مجھے بہت اعتراض تھا، اور میں نے بار بار جو ہے نا لائیو پروگرامز میں اور ویسے بھی کہا کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تو ذرا سی جو ہے نا وہ چوہا پونچھل پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی، ساری چیز ٹھیک تھی، لیکن پھر انہوں نے دہرایا کہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد۔ تو پائندہ باد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ، اور اس کے لیے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو فوج کے لیے قربانی دینی پڑے گی، یا پاکستان کو فوج کے لیے قربان ہو جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پائندہ باد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہے، یہ دعا۔ تو ہمیشہ فوج پتہ نہیں رہے گی کہ نہیں رہے گی، یا اس کے لیے دعا گو، کم از کم میں تو نہیں ہوں، کیونکہ آج الحمدللہ پاکستان کی فوج بہت اچھا دفاع کر رہی ہے پاکستان کا۔ کل ہو سکتا ہے کوئی گارڈز آ جائیں، کل ہو سکتا ہے کہ رینجرز اتنے آگے آ جائیں، کل ہو سکتا ہے کہ آئی بی نکل جائے، آئی ایس آئی نکل جائے، یا کوئی ایک نئی ہمیں فورس بنانی پڑ جائے، جیسے ابھی راکٹ فورس ہے، کبھی اور چیز ہے۔ بعض جگہوں پہ پولیس کا کردار ایسے ہے جیسے کہ فوج کا۔ امریکہ میں ایون پولیس کی بہت زیادہ اتھارٹی ہے بنسبت فوج کے۔ پاکستان کے اندر صورتحال کچھ اور ہے، بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یعنی کہ میری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر یعنی کہ فوج کا بیانیہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ پاکستان کو قربان ہو جانا ہوگا فوج کے اوپر، یعنی کہ فوج کے لیے پاکستان ہے، پاکستان کے لیے فوج نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ان سے ہے نا بڑی تکلیف دہ ہے۔ تو میں بالکل واضح دل کے ساتھ اور کھلی زبان کے ساتھ کہوں گا کہ کام وہ کرو جس کی کوئی سوچ سمجھ ہو، عقل ہو، بنیاد ہو۔ پاکستان سب سے پہلے جی، پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پاکستان زندہ باد۔ جو آتا ہے اپنے نعرے بناتا ہے یار، کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ۔ جو ہے اس کو رہنے دو، اور اپنے آپ کو بطور خادمی پیش کرو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب آج کی بلوچستان کے اندر جو ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں بھی جو ہے نا کچھ میٹنگز ہوئی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس سن بن ہے، اور پھر اس کے فیصلے نہیں ہوتے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں۔ لکھ کر رکھ لیں، دنیا کا قانون یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے نا، تو آپ اس کو پلٹ کے اس سے زیادہ زور کا تھپڑ ماریں گے نا، تو پھر امن کی طرف بات جائے گی۔ یہی ہمارا دین اسلام کہتا ہے، یہی سب جگہوں پہ جو ہے نا قوانین لاگو ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کو آپ سمجھاتے رہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں سمجھاتے رہو، اور میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اور پوری بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں نا بہت چھوٹی سی طاقتوں کے سامنے فارغ ہو گئی ہیں، صرف اس اپنے رویے کی وجہ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون ہے، بالکل کھل کے بتا رہے ہیں، فتنۃ الانڈیا ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جتنی آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے نا انڈیا کے اندر، ان سب کو پاکستان میں دفتر دینے ہوں گے، جیسے انڈیا نے پاکستان کے خلاف دیے ہوئے ہیں۔ اور جتنا ہو سکے نا آپ کو ہیلپ کرنی ہوگی کہ انڈیا کو کیسے ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے۔ ان کے چھوٹے بڑے شہر، ان کے تمام چیزیں جو ہیں نا ان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ پوری دنیا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر فساد کیسے پھیلایا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر پاکستان کرے گا تو وہ پاکستان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے یا بات کریں گے، نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ یہ رویہ ہے جس کے چاروں ہاتھ پیر جو ہے نا وہ مٹی میں دھسے ہوئے ہوں نا، وہ دوسروں کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ ہاں اوپر سے بات کرتے ہیں، دیکھو یار ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، آپ ایسے نہ کرو، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ تو بھائین یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ جتنی تکلیف ہے، اب بہت بڑا کوئی نقصان اٹھا لیں پاکستانی، اور پھر اس کے بعد اس قابل ہی نہ رہیں کہ اٹھ سکیں، تو پھر جوتے کھائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھا وقت ہے، مناسب وقت ہے۔ ہاں جنگ لڑنے کے قابل ہیں، شکر الحمدللہ۔ پاکستان کی عوام پیٹ کاٹ رہی ہے، پاکستان کی عوام قربانیاں دے رہی ہے، اور یہ جو رویہ ہے نا کہ بس فوج ہی قربانیاں دے رہی ہے، یہ اس رویے کو چھوڑیں۔ فوج نے بہت اچھا کام کیا، اگلے مزید کام کریں۔ اور یہ جو پاکستان کی حکومت پہ جو الزام لگ رہا ہے نا مسلسل، اور وہاں پہ فوجی جو پیچھے
ایک بیوروکریسی کہہ لیں وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جی پاکستان کے عوام کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی. اور بھائی سارا گند ہی جو ہوتا ہے نا باجوہ ڈاکٹرائن کا گھولا ہوا ہے جس کو ابھی ہم کاٹ رہے ہیں. اس سے پہلے مشرف کا گھولا ہوا تھا. وہ کون تھے؟ یعنی کہ آج تک پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیا تو وہ کس نے نہیں ہونے دیا؟ پاکستان کی عوام نے, سول حکومتوں نے, یا یہ جو ڈاکٹرائن کے گند کاٹ رہے ہیں ہم پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے ڈی نیوکلیئر کرنے کے اوپر بالکل لے گئے تھے. وہ تو سویلینز قربانی دے گئے تو بچت ہوئی ہے. ادروائز تو گیا تھا سب کچھ. اس وقت میں ہم غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے, ہمارا غزہ سے برا حال ہوا تھا. لیکن وہاں پر کوئی نہیں کہے گا کہ ہم سب سے پہلے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا پاکستان کی عوام قربانی دیتی رہے. یہ گلا شکوہ نہ سمجھے, یہ آنکھیں کھولنے کے لیے. یہ بات بالکل واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی, اور ہوش کے ناخن لے لیں اور جلدی لے لیں. اور ہمیں کوئی 10% ڈسٹرب کرتا ہے اس کو 50% کریں, پھر دیکھیں رزلٹ نکلیں گے. پھر جو بھی بات ہوگی صلح کی ہوگی, امن کی ہوگی. ایران نے کیا ہے نا, کر کے دکھایا. پاکستان ساتھ نہیں تھا, لیکن پاکستان کو خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. یہ طریقہ کار نہیں ہے. انڈیا ایک غلط کام کر کے اور وہ سینہ چوڑا کر کے بتا رہا ہوتا ہے. ان کا منسٹر پاکستان کے اندر یہ جو کشمیر امن کمیٹی کے نام پہ یا ایکشن کمیٹی کے نام پہ بنی ہوئی ہے, ان کے منسٹرز بیٹھ کے ان کے سپورٹ میں بات کر رہے ہیں, ان کے بیانیے چل رہے ہیں, ان کو مکمل سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کو بھی ایسا کرنا ہوگا. پاکستان کو اس سے زیادہ اگریشن کے ساتھ کرنا ہوگا. ادروائز کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. میری باتیں شاید کسی کو بری لگیں, لیکن اگر اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں جناب. اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ.